السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. قرآن و سنت کے اندر صفات حمیدہ میں سے ایک صفت حمیدہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں. اور احادیث میں اعلیٰ اخلاق کے بہت ہی فضائل آئے ہیں. ہمارے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. فرمایا کامل ایمان والے وہ ہیں جو جن کے اخلاق اچھے ہوں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ درجے کا بنائیں. ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تبارک و تعالی یحب الطریق. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نرم مزاج کا ہو اور ہر ایک کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ اخلاق والے تھے. ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، الا یہ کہ دین کے دشمن ہوں پہلے انہیں پیار و محبت سے سمجھاتے، اور جب نہ مانتے تو پھر جہاد بھی کرتے. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں. ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: حسن الخلق نصف الدین. فرمایا کہ اچھے اخلاق آدھا دین ہے، کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ. ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من حسن الخلق. فرمایا کہ انسان کو کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوتی جو اچھے اخلاق کے برابر ہو. سب سے بہترین چیز جو انسان کو عطا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہیں، کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. ایک حدیث میں یوں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا احب اللہ عبدا منحہ خلقا حسنا. فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتے ہیں اسے اچھے اخلاق عطا فرما دیتے ہیں، اچھے اخلاق. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کو سمجھایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اول ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن. فرمایا کہ سب سے پہلے ترازو میں جو چیزیں تولی جائیں گی وہ اچھے اخلاق تولے جائیں گے، اچھے اخلاق تولے جائیں گے. ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس شیء اثقل فی المیزان من الخلق الحسن. فرمایا کہ کوئی بھی چیز میزان میں بھاری ثابت نہیں ہوگی جتنے کے اچھے اخلاق ہیں. سب سے بھاری چیز جو ثابت ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہو جائیں. ایک حدیث میں اس کو یوں سمجھایا، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر ما اعطی الناس خلق حسن. فرمایا کہ بہترین چیز جو انسان کو دی جاتی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں. تو اسی میں دوستو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ درجے کا بنائیں. ہر ایک کے ساتھ پیار، محبت، شفقت اور لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق یوں بتلائے. آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ صدق الحدیث، کہ انسان جب بات کرے تو سچی بات کرے. آج افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں جھوٹوں کے اندر اور فراڈیوں کے اندر ان ملکوں میں ہے جو سب سے زیادہ فراڈ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. یعنی غیر مسلم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں اور یہ فراڈ کرتے ہیں، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ انسان بات کرے تو سچی بات کرے، اور اس کے بعد وصدق الباس، اور فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں ڈٹنا ہو تو ڈٹ جائے،
حق بات کہے. آج حق بات کہنے سے بھی عمومی طور پر لوگ ڈرتے ہیں. حق بات کہنا یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے. اور فرمایا وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ، اور سائل کو عطا کرنا. جب سائل ہمارے پاس کوئی آئے اس کو عطا کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا اور سواری مانگ رہا ہے. جب سواری مانگ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، اگر انسان کے پاس خود نہ ہو تو کسی اور کی طرف اس کو بھیج دے، بھئی آپ تعاون کر دیں. تو دوسرے نے اس کو سواری عطا کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی ہمارے پاس سواری کے لیے آ جائے کہ مجھے سواری دے دیں، تو ہم میں سے کوئی شاید ہی سواری دینے کو تیار ہو، گدھا بھی نہیں دے گا. اس دور میں سواری دے دیا کرتے تھے، اونٹ دے دیتے تھے، گھوڑے دے دیتے تھے، اور آج ہم سواری دینے کو تیار نہیں ہوں گے. تو اس لیے اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ سائل کو دے دینا، اور اگر سائل کو کچھ نہ دے سکیں تو کم از کم اس کے لیے دعا کر دینا، اس کے لیے دعا کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ الامانہ، کہ امانت کی حفاظت کرنا. آپ کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے. اور جو کوئی سامان رکھواتا ہے وہ بھی امانت ہے. وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے خاندان کے بوڑھے لوگوں کے ساتھ، جو بوڑھے ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والتضمم للجار، اور فرمایا کہ جو اپنا پڑوسی ہے اس کو اپنے ساتھ ملانا، یعنی اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. وقراءۃ الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اکرام کرنا. ورأسهن الحیاء، فرمایا اور اس کے سب سے اوپر کیا ہے؟ حیا ہے. تو اسی میں دوستو ہم سب کو چاہیے کہ اچھے اخلاق والے بنیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ جو بھاری ہوں گے نائمہ اعمال میں وہ کیا ہوں گے؟ اچھے اخلاق ہوں گے. اس لیے ہمارے ساتھ کتنا بڑا سانحہ ہوا، لال مسجد کا سانحہ مشہور سانحہ ہے. اس کے باوجود میں نے نکلتے ہی پہلا کام، ویسے بھی اندر بھی نیت یہ کر لی تھی اور باہر بھی نیت یہ کر لی تھی. جب باہر آیا تو میں نے کہا کہ میں پرویز مشرف سمیت تمام کرداروں کو معاف کرتا ہوں. ہماری جنگ دو چیزوں سے ہے. ہماری جو جنگ ہے وہ نظام سے ہے، اس باطل نظام سے، باطل قانون سے، باطل نظام سے. آپ حیران ہوں گے، رات میں خبریں سن رہا تھا، وہ امریکہ جو ہمارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، ہمیں اس کو دوست نہیں بنانا چاہیے. قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ تمہارے پاس حق آیا ہے. تو وہ یہ یہود و نصارہ ہمارے کب دوست ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑی تشویش ہے کہ تمہاری افغانستان کے ساتھ جو آپس میں جنگ ہو رہی ہے تھوڑی بہت، اس پر ہمیں بڑی تشویش ہے، اور ہم افغانستان کو تنبیہ کرتے ہیں. پہلے جو ہمارے ساتھ ہم اس کے اتحادی بنے، ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. آج افغانستان ہم سے بہتر ہے، افغانستان کی حالات ہم سے بہتر ہے، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے. انہیں جہاد کا رستہ اختیار کیا اور ہم نے یہود و نصارہ کا رستہ اختیار کیا. ہم اتحادی بنے تو کس کے اتحادی بنے؟ امریکہ کے اتحادی بنے. تو جب ہم اتحادی امریکہ کے بنے تو ہم باطل کے اتحادی بنے. تو اس لیے میرے دوستو ہمارے مسائل زیادہ سے زیادہ بگڑتے چلے گئے، اور آج ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں. آج ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں. اور امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے، ان کا نمائندہ، دیکھیں جی ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا دیکھو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون اور نظام کیا ہے؟ باطل ہے. کیونکہ یہود و نصارہ قرآن و سنہ کے ساتھ تو نہیں ہے، قرآن و سنہ کے ساتھ نہیں ہے. یہود و نصارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. تو پاکستان کا آئین اور قانون کیا ہے؟ باطل ہے. تبھی تو وہ قانون اور آئین کے ساتھ ہیں. اور اس پہ باقاعدہ میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا آئین، قانون، نظام کیا اسلامی ہے؟ اس نے ثابت کیا ہے نہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے، نہ پاکستان کا قانون اسلامی ہے، نہ پاکستان کا نظام اسلامی ہے. تینوں کفریہ ہیں. قانون کے بارے میں تو آپ کسی عدالت میں چلے جائیں،
اور عدالت سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں کن کتابوں پر فیصلہ ہوتا ہے، پھر وہ کتابیں دکھا تو دیں ہمیں، وہ کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ جن کتابوں پر فیصلہ ہوتا ہے، یا وکیل کے پاس چلے جائیں، وکیل سے پوچھیں کہ کن کتابوں پر ہماری عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھا دے گا۔ آپ ان کتابوں کو دیکھیں، کیا وہ قرآن و سنہ ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، شامی ہے، عالمگیری ہے، بدائع صنائع ہیں، قرآن ہے اور قرآن کی تفاسیر ہیں، حدیث ہیں اور حدیث کی شروحات ہیں؟ نہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں ہمارے وکلا۔ اور ہمارے ہاں عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انگریز کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ اور طویل ترین نظام عدالتی نظام جو ہے، اور مہنگا ترین نظام ہے، طویل ترین اور مہنگا ترین نظام ہے، اور ججوں پر خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور فیصلے بھی طویل عرصہ لگ جاتا ہے۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل آئے، کہنے کہ میرا آپس میں تنازع ہے کوئی ایک دوستوں کے ساتھ، ہمارا فیصلہ آپ کر دیں۔ تو میں نے کہا آپ تو خود ہی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، تو آپ جو ہے عدالت میں چلے جائیں۔ کہتے ہیں میں نے ذلیل ہونا ہے، جا کر میں نے ذلیل ہونا ہے، یعنی خود بیچارے پریشان ہیں، وکلا پریشان ہیں، اب تو حکومت ساری پریشان ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو چل رہا ہے یہ مہنگا ترین نظام ہے اور طویل ترین نظام ہے۔ اس سے میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے نفاذ کی فکر کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں جنرل پرویز مشرف اور اس کے ساتھیوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن نظام سے جنگ جاری رہے گی، اور الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ میں تقریباً ہر بیان میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا نظام باطل ہے۔ جو عالم، جو مفتی ہمارے اس نظام، قانون، آئین کو اسلامی کہتا ہے، اس کو مناظرے مباحثے کا چیلنج میں نے بارہا دیا ہے، پھر دیتا ہوں۔ قانون تو آپ کو بتا دیا کہ قانون کیا ہے، انگریز کا چل رہا، اور نظام یعنی جمہوری نظام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جمہوری نظام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اپوزیشن لیڈر ہوتا تھا؟ اپوزیشن ہوتی تھی، قومیت کے نام پر جماعتیں ہوتی تھی، قومیت سے تو روکا گیا، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں۔ آج تو اپوزیشن لیڈر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے۔ اس دور میں کون صدر ہوتا تھا، کون وزیر اعظم ہوتا تھا؟ یہ سارا نظام انگریزوں سے آیا ہے، یہود و نصارہ سے آیا ہے، یہ مہنگا ترین نظام ہے، اس پر اربوں روپے، کھربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ صرف صدر صاحب جن کا کوئی خاص کام نہیں ہے، ان پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، وزیر اعظم پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، وزراء پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اور اس وقت تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دور تھا، وہاں کہاں بیٹھ کر فیصلے ہوتے تھے؟ مسجدوں میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے تھے۔ آج تو ان کے لیے باقاعدہ جگہ ہیں، اور بے حیا قسم کی عورتیں بھی وہاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی جو شورا ہوتی تھی اس میں کوئی عورتیں ہوتی تھیں؟ نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، ہماری وزیر عورتیں بنی ہوئی ہیں، اور بے حیا قسم کی بنی ہوئی ہیں۔ تو آج میں عرض کر رہا تھا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دھمکیاں دے رہے ہیں افغانستان کو، طالبان کو، کہ تمہیں ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ تو تم نے ایسی تیسی کیا پھیری؟ ایسی تیسی تو اپنی پھیر کے تم چلے گئے یہاں سے، اربوں خربوں کے اثاثے چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک ایک جو کلاشن کوف ہے جو آج گنے ہیں 20-20 لاکھ کی گنے، تم یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب پھر پاکستان کو ذرا اٹھانے کے لیے کہ دوبارہ ان سے جنگ شروع کر دو، وہ چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ ہو۔ اس سے میرا مطالبہ، اگرچہ انہیں ماننا نہیں ہے، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جب تک ان کو مار نہیں پڑے گی یہ قوم اٹھے گی ایک دن۔ یہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ اچھے کام اللہ اچھے لوگوں سے لیتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 1 کروڑ سے زائد مسلمان فوجیں موجود ہیں جن پر کھربوں روپے کے اخراجات ہیں، ایک تحصیل فتح نہیں کی، کیونکہ وہ ڈھول ڈھمک کے بے حیائی، فحاشی اور یعنی میں پڑی ہوئی ہیں فوجیں۔ نظام ہی انگریز کا ہے۔ سعودی عرب کی فوج ہو، پاکستان کی ہو، وہ ساری کی ساری کیا کر رہی ہے؟ ان کا کام ہے داڑھی پگڑی والوں کو پکڑنا۔ بلکہ اب تو پہلے کشمیر کی بات کرتے تھے، کشمیر کے جہاد اب وہ بھی بند ہے۔
اب کشمیری مجاہدین کو بھی پکڑ پکڑ کے عقوبت خانوں میں ڈال رہے ہیں، زیادہ عرصہ آپ ڈال نہیں سکو گے، میری بات یاد رکھنا۔ اب جو حالات بن رہے ہیں اپنی خیر بناؤ، ان بطش ربک لشدید، فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، آپ لوگوں نے بہت ظلم کیا، یہ ایک نے نہیں، پاکستان اور پوری مسلمان فوجیں دنیا کی، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، یہود و نصارہ کے طریقے اختیار کیے، اس لیے ایک تحصیل فتح نہیں کی۔ الحمدللہ افغانستان میں ان طالبان نے جن کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، کوئی تنخواہ نہیں تھی، 50 ملکوں کو شکست دے دی، اور جن کی تنخواہوں پر قوم کا کھرب روپے خرچ ہوتا ہے، انہوں نے ایک تحصیل بھی فتح نہیں کی اور ایک ملک کو بھی شکست نہیں دی۔ اسی میں دوستو ہم سب کو قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف آنا ہوگا۔ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، یہ ہم بیچارے مدارس والے وہ تو پہلے ہی ڈیفالٹ ہیں سارے۔ ہماری استانیاں تقریباً 200 استانیاں ہیں، مہینے میں 2-3 ہزار مشکل سے کسی استانی کو اگر 2-3 ہزار مل جائے تو وہ کہتی ہے الحمدللہ یہ مہینہ اچھا گزر گیا۔ 200 استانیاں۔ اساتذہ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 15-16 ہزار سے شروع ہوتی ہیں، وہ بھی 4-4 5-5 مہینے پیچھے چل رہی ہیں، رو رو کر مدرسے چلاتے ہیں ہم، اللہ سے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر یہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو یہاں سارے کھانے پینے والے باہر امریکہ بھاگ جائیں گے اور خالص لوگ رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا ہے انہیں آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ پاکستان ڈیفالٹ اگر کر رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیا تھا؟ کھانے پینے کا دور تھا؟ نہیں، گھروں میں 3-3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ آج کون سا گھر ہے جس میں آگ نہیں جل رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 3-3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، اور اس کے باوجود وہ غیر ملکوں کے دورے نہیں کرتے تھے۔ ہم کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے منتے ہیں، کبھی اس سے منتیں ہیں، اللہ سے منتیں نہیں کرتے۔ اتنی منتیں جتنی IMF سے کر رہے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے بن جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ کے سامنے انسان رونے والا بن جائے۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا میں، ایک رونا سکھا کر بھیجا ہے۔ جب وہ بچہ روتا ہے ماں کیسے خدمت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے جو رونے والا بن جائے اس کے مسائل حل کرتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی 35-40 سال سے مدارس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے، مدارس چلا رہے ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً کوئی 5-6 ہزار بچے بچیاں ہیں، 700 ملازمین ہیں، اس کی تنخواہیں ہیں، بجلی کے بل اور گیس کے بل ہیں۔ ہم اتنے پریشان نہیں ہیں جتنی حکومت پریشان ہے۔ اب یہاں لال مسجد کا بل جو ہے جو انہوں نے دینا ہے میرا خیال ہے 40-50 لاکھ کا ان کے ذمہ، ہمارے ذمہ تو کوئی بل نہیں ہے۔ اب جامعہ حفصہ کے بل زیادہ ہو گئے تھے، 29 لاکھ پر پہنچے، اللہ سے رو رو کر مانگنا شروع کیا، اللہ نے ادا کرا دی۔ تو اب یہ میں دوستو آپ اپنی زندگی گزاریں، قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور جب اللہ کے حکموں کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ زندگی سخت کر دیں گے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں آپس میں محبتیں نہیں رہیں، بچے بات نہیں مانتے، بیوی بات نہیں مانتی، شوہر بات نہیں مانتا، خاندان بات نہیں مانتے۔ یہ انہی لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، جو دنیا کی لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور جو اعمال صالحہ کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی بات مانتی ہے اور باہر والے بھی بات مانتے ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ محبتیں ملیں تو محبت کا مرکز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی، اور فما لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ ساری زمین کے خزانے خرچ کر دیتے تو آپ ان میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، بڑی عظمتوں والے، بڑی رفتوں والے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیار کی چیزیں ہیں، جیسے زندگی دینا، حیات دینا، موت دینا، شفا دینا، یہ بہت ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم نے صحابہ اکرام کے دل میں محبت ڈال دی، اگر آپ سارے دنیا کے خزانے بھی خرچ کر دیتے
ان میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو میرے دوستو، اگر چاہتے ہو آپ کے گھر میں محبت ہو، میاں بیوی میں محبت ہو، خاندان میں محبت ہو اور سب لوگوں میں آپس میں محبت ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرما جو ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزاریں گے تو رحمان عن قریب ان کے لیے محبت کے اسباب بنائے گا، اور محبت کے اسباب میں سے پہلے یہ ہے اللہ تعالیٰ خود محبت کریں گے، پھر فرشتوں میں اعلان کریں گے کہ میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، پھر اس کے اثرات نیچے پڑتے ہیں، ساری دنیا والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ اہل دنیا، بڑے بڑے منصبوں والے اور بڑے بڑے عہدوں والے، وزیر اعظم، صدر، ISI کے سربراہ اور یہ بڑے بڑے لوگ، جب تک عہدہ ہوتا ہے ان کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے دنیا مجھ سے محبت کر رہی ہے، اور جب عہدہ چھوٹتا ہے تو ملک میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر محبت چاہتے ہو تو اللہ کی تعالیٰ کی محبت لینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا طریقہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ 200 صفات حمیدہ پر عمل ہے، 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچنا ہے۔ جب ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارو گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی ان کا نام آتا ہے، عقیدت اور احترام سے سر جھک جاتا ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آج اپنے آباء و اجداد کو دیکھیے، اکثر کا نام و نشان مٹ چکا، اکثر کا نام و نشان اور ذکر مٹ چکا ہے۔ آپ کا اور ہمارا بھی مٹ جائے گا اگر ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی ہوگی اور حق و صداقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں گے۔ ہم مر جائیں گے لیکن دنیا والے پھر بھی محبت کریں گے، اور جب نام آئے گا دعائیں کریں گے لوگ۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزاریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر الحمدللہ چھوٹے چھوٹے کام میں وقفے سے آتا رہا، کچھ مسائل بھی رہے، حکومت کی طرف سے مشکلات بھی رہیں، لیکن الحمدللہ بہت سارے کاموں کو توجہ دی، لیکن کچھ کام ابھی بھی باقی ہیں جو کرنے والے ہیں۔ میں یہاں آیا، میں نے دیکھا اندھیرا ہے، کچھ احباب نے کام کرائے تھے لیکن انہوں نے جو کیا وہ اور تھوڑا سا خراب ہی ہو گیا۔ تو یہ چھت کی سیلنگ کرائی تھی، وہ بھی میں نے ان سے دوستوں سے کہا کہ یہاں کھڑکیاں بنواتے ہیں، ماشاءاللہ کھڑکیاں شروع کی تو اب روشنی آئی۔ اب یہ بھی ہے کہ چند چیزیں اور بھی ارادہ ہے کہ کرانے کا، ان میں سے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی توجہ دیں، کم از کم دعائیں تو کریں۔ اب یہ جو ہماری دائیں بائیں کھڑکیاں ہیں، ان میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ شیشے جو لگے ان سے روشنی نہیں آتی، تو دل میں آتا ہے کہ یہاں شیشے لگا دیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس طرف ہماری جو مسجد ہے زیادہ چھت دی گئی، یہ درمیان میں بھی کھلا ایریا تھا وہ بھی چھتی گئی، تو اب اس میں جو دھوپ کا ایریا وہ کم آتا ہے سردیوں میں۔ تو یہ جو جس طرف دائیں طرف ہے، ویسے تو بائیں طرف بنتا ہے لیکن میرے دائیں طرف حصہ ارادہ یہ ہے کہ اس پر ماربل لگا دیا جائے اور یہاں سے رستہ بھی کھول دیا جائے تاکہ جو لوگ آئیں وہاں پر نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے اندر آ جائیں۔ اور یہ جو ہماری گنبد ہے، یہ گنبد بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے، یہ اس کے جو ہے یہاں پر جو ہے چوہے اور مختلف چیزوں کے جانے کا خطرہ ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یہاں اس طرف بیت الخلائیں بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو نیچے بیت الخلائیں بنی ہوئی ہیں ان میں کافی مشکل ہوتی ہے۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمیں نیچے جانے بھی بڑی مشکل ہے، ہمارے پاؤں میں چلنا مشکل ہے، تو ارادہ یہ کیا کہ یہاں بیت الخلائیں بنائی جائیں۔ جو باہر کا صحن ہے وہ بھی بہت متاثر ہو چکا ہے، جو شیڈ بنایا تھا ہمارے یونس رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اچھے ساتھی تھے اور بڑی محنت والے ساتھی تھے یونس قریشی صاحب، وہ بھی پھٹ گیا ہے، اس کی ضرورت ہے اس کی بھی تصحیح کی جائے۔ نیچے کے جو فرش ہیں وہ بھی انتہائی متاثر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باہر ہیں، جو خطبے کے وقت لوگ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے ہیں تو اکثر یہاں دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم چٹائیاں رکھیں یا دریاں زیادہ سے زیادہ ہوں، ضرورت کے تحت باہر بچھوا کر دن کو نمازیں باہر بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسجد کی یہ ضروریات ہیں یہ پوری ہوں۔ اور ہماری حکومتیں تو ویسے بھی تعاون نہیں کرتی تھیں، وہ ویسے بھی خرچ نہیں کرتے تھے، کھیل تماشے پر ان پر خرچ کرتے تھے، مدارس مساجد پر تو خرچ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں اور فکر بھی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔